غزوہ خندق میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بشارت۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان مجاہدوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک تھے۔ اپنے دامن میں مٹی اٹھا اٹھا کر لاتے، یہاں تک کہ غبار نے شکم اطہر کی جلد ڈھانک دی تھی۔ بھوکے پیاسے مجاہدوں کو لگن اور محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، زندگی تو صرف آخرت ہی کی زندگی ہے، یا اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ کام کے بوجھ اور موسم کی شدت کو ہلکا کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھتے، تمام مسلمان اور خود اللہ کے رسول ان کی آواز میں آواز ملاتے۔ منافقین نے خندق کی کھدائی میں حصہ نہیں لیا۔ حضرت سلمان فارسی بہت تنومند اور جفاکش انسان تھے۔ یہودی مالک سے آزادی کے بعد یہ پہلا غزوہ تھا جس میں وہ شرکت کر رہے تھے۔ وہ مہاجر بھی تھے اور انصاری بھی۔ مہاجر یوں کہ دین حق کی تلاش میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اصفہان سے مدینہ پہنچے۔ انصاری اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہی یہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ ہجرت کر کے آئے تو انہیں ہدیہ اور صدقہ پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں کی طرف سے حضرت سلمان کی مانگ تھی۔ یہ سن کر ارشاد ہوا، سلمان رجل منا اہل بیت، یعنی سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ ان کی تنومندی کے پیش نظر ان کے لیے 5 ذرائع لمبائی اور اتنی ہی گہرائی کھودنے کی ذمہ داری لگائی گئی۔ حضرت عمرو بن عوف کا بیان ہے کہ ایک گروہ جس میں وہ خود حضرت سلمان، حذیفہ ابن یمان، نعمان بن مقران اور 6 انصاری تھے، جبل ذباب کی جڑ تک پہنچ گئے۔ یہاں ایک سفید رنگ کی گول گول چٹان برآمد ہوئی۔ وہ اس قدر سخت تھی کہ گدالیں ٹوٹ گئیں۔ آخر حضرت سلمان اوپر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور صورتحال بیان کی۔ حضور خود تشریف لائے۔ بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر بندھے تھے۔ حضرت سلمان سے کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی۔ ایک چمک کے ساتھ 1/3 چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، سب نے بھی یہی نعرہ لگایا۔ دوسری ضرب سے مزید 1/3 حصہ گر گیا۔ پھر اللہ اکبر فرمایا، سب نے ہم نوائی کی۔ تیسری ضرب میں چٹان پاش پاش ہو گئی۔ تکبیر بلند ہوئی تو ہم نے بھی جواباً اللہ اکبر کہا۔ فرمایا، پہلی چمک میں مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ میں نے حیرہ کے سرخ محلات کو دیکھا۔ دوسری ضرب کی روشنی میں فارس کی چابیاں عطا ہوئی۔ مدائن کے قصر ابیس کو میں نے دیکھا۔ تیسری بار یمن کی کنجیاں ملی اور میں صنع کے دروازوں کو یہاں سے کھڑا دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ پھر آپ نے سلیمان فارسی کو مدائن کے محلات کی تفصیل بتائی۔ حضرت سلمان نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، قصر ابیز ایسا ہی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔